جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 12 مئی کو کراچی پریس کلب کا دورہ کیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد پریس کلب کے صدر فاضل جمیل ہی نے مولانا فضل الرحمان کو خطاب کی دعوت دی۔ پسماندہ ملک سے ایک ترقی پذیر ریاست کی طرف سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوا کرتا، بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ہمیں ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے، بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں میں ترقی معکوس کی ہے اور ہم بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آئے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو سالانہ شرح و نمو کے ساتھ 6% پہ رکھا تھا تو ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا سالانہ شرح تخمینہ وہ 0 پر بھی چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ 2 پہلو پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنی پبلک کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بین الاقوامی برادری کو اپنے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات، ان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا، اس کے لیے بھی معاشی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کریں تو لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے ساتھ معاملات کریں، آپ کے ساتھ تجارت کریں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے جو منافع آئیں اس سے قوم مستفید ہو، قوم آسودہ حال ہو اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ یہ مختصر سا فارمولہ ہے۔ ہم نے دونوں طرف مایوسیاں دیکھی، ایک طرف قوم کا کرب، عام آدمی کی پریشانی، بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، والدین بچوں کا تعلیم کا فیس ادا کرنے سے قاصر، بجلی گیس کا بل ادا کرنے سے قاصر، یہاں تک معاملات پہنچ گئے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے 70 سال کا جو سفر تھا اسے کس طریقے سے ان 3-3.5 سالوں میں گرا دیا اور ہم پھر ابتدائی پاکستان کے آغاز پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں ایوان میں جانا چاہیے، سو چلے گئے اور بعد میں اعتراف کیا گیا کہ ہاں آپ کی رائے صحیح تھی، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا۔ ہر چیز کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارے جو جعلی حکمران تھے، اگر وہ کوئی کارکردگی اپنی دکھا دیتے، اچھی کارکردگی، تو شاید وہ اس کو کور کر لیتے۔ ان کو لانے والے بھی ہمیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو پھر بھی کارکردگی تو اچھی ہے، سو وہ بھی نہ ہوا۔ تو ایک طرف جعلی، ایک طرف ناکامی، نااہلی، نالائقی، یہ سب جمع ہو گئی اور تب جا کر ظاہر ہے کہ پھر عوام نے ساتھ دیا، لوگ سڑکوں پہ آئے اور صرف جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں 14 ملین مارچ کی۔
کراچی میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے، بہت کامیاب رہے ہیں۔ پھر آزادی مارچ جو ایک تاریخی مارچ تھا، پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور ایک فضا بنی اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں۔ کل بھی مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آزادی کی بات تو آپ کرتے تھے، آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی، کہ الیکشن پچھلے لڑا تبدیلی کے نعرے سے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے۔ تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے، تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نقالوں کو سمجھنا پہچاننا چاہیے۔ جب ایک پہلی کامیابی ہمیں ملی کہ پارلیمنٹ کے راستے سے اس حکومت کو گرایا گیا، جمہوری اور آئینی راستے سے، تو ہمیں ملک کے اندر ایک کھلبلی نظر آئی۔ کھلبلی عوام میں نہیں، کھلبلی پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اندر، کھلبلی پاکستان کے اشرافیہ کے اندر، کھلبلی پاکستان کے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمیں ماتم نظر آئے، یہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اور ان گوشوں سے کیوں پریشر آ رہا ہے دفاعی قیادت پر، سیاسی قیادت پر۔ اور آج بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے، چاہے ایف اے ٹی ایف ہے، چاہے آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، اس کے دباؤ کا تسلسل ختم نہیں ہوا ہے، لہذا آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ آئی ایم ایف کوئی آسمان سے نہیں اترا، ہم پر مشتمل ایک ادارہ ہے، ہم بھی اس کے اوپر، ہماری بھی سننی پڑے گی ان کو۔ ہم نے نئے فارمولوں کی طرف جانا ہوگا، ہم نے نئے فارمولے کے ساتھ ان کو انگیج کرنا ہوگا، ان کو حقائق بتانے ہوں گے۔ اور اگر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر بات کرنا چاہوں، میری آپ تائید کریں یا نہ کریں، لیکن میری ایک رائے ہے کہ جو حکومت ہماری نظر میں جعلی ہے، جو عوام کی نمائندہ نہیں، آئی ایم ایف والے سن لو، ماضی میں تم نے جتنے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں، ہماری نظر میں وہ ریاست کے معاہدے نہیں ہیں، اور ریاست کو اس کے پابند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلے دن حکومت بنی اور ایک دن کے بعد آپ کا روپیہ 10 سے 11 روپے مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر اٹھا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت کم کی گئی۔ اور آج بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کرو، تو کیا ہم اس وقت سبسڈی ختم کر دیں ان کے کہنے پر؟ میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہم کچھ وقت مشکل میں گزار سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے ہم حق میں نہیں ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ دوبارہ اٹھائیں گے کیسے؟ وہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی جو ہمارے ہاتھ آئی ہے، اب اس کو ساحل پہ کیسے پہنچانا ہے؟ وہ ڈوبتا ہوا ملک معاشی لحاظ سے اس کو کیسے اٹھانا ہے؟ اس کے لیے پبلک کا تعاون چاہیے۔ یہ عوام کا مشترکہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اور اسے قومی سوچ کی بنیاد پر ہمیں حل کرنا چاہیے۔ باقی تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، جلسے کرتے ہیں یا جلسڑیاں کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، تو یہ چلتا رہے گا، جلسے ہوتے رہیں گے، لیکن ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے
ہم نے ساری توجہ اس بات پر دے دی، اور نہ ملک کے اداروں کو تقسیم ہونے دینا ہے، نہ ملک کو تقسیم ہونے دینا ہے، نہ اسلامی امہ کو تقسیم ہونے دینا ہے، اور نہ ہی ہم نے مصنوعی نعروں کے اوپر کوئی پیروی کرنی ہے۔ ہم نے بھی اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے حقائق سے۔ کیا یہ دوبارہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ واپس آئیں؟ جب واپس آئیں گے تو 3.5 پونے 4 سالہ کارکردگی کیا ہے، یعنی جو بچ گیا ہے وہ بھی ختم کر دیں تاکہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو یہ ملک کے بچے کچھ بقا کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم پوری دانش مندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس میں سنجیدگی چاہیے۔ آج سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، آج چائنا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ان کے خطوط بھی پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے، نئے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی طرف، حالانکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی شرائط سامنے نہیں آئیں، کوئی MOUs ابھی تک طے نہیں ہوئی، لیکن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر پاکستان کی طرف مثبت نظروں سے دیکھے، اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ دوبارہ اپنی دوستی کو بحال کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا، 2 باتیں ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ ہمیں فری اینڈ فیئر اور فریش الیکشن چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ الیکشن کرانے سے پہلے اصلاحات چاہیے، چاہے وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہوں یا وہ نیب کے حوالے سے ہوں۔ اب اس وقت تو نیب انتقامی ادارہ تھا، لیکن ہم اس کو انتقامی ادارہ نہیں بنانا چاہتے، تو اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، باجوہ کو گالی دی ہو، کوئی ایسی بات؟ ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جانبداری ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی۔ لہذا آج جو کچھ مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں، آپ نے کبھی نیوٹرل کو جانور کہا، آپ نے کبھی دہشت گردی کے پیچھے وردی کا نعرہ لگایا، آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا، یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توہین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بات ہے عوام سے بات کرنے کی، تو ہم عوام سے بات کر رہے ہیں نا، تو عوام کو سمجھانا، عوام کو اس کے عواقب سے سمجھانا کہ پھر جب دوبارہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو ہمارا حق ہے جمہوریت۔ اور جمہوریت اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اس سے اتفاق کرنے کا نام نہیں ہے، ورنہ پھر اپوزیشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپوزیشن کا تصور ہی اسی بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہے، لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اسے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنی بات جمہوری اصول کی بنیاد پر اور جمہوری اقدار کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔